الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت، کہ اللہ رب العالمین نے کتاب نازل کی ہے، وہ کتاب جو حکمت ہے، احکمت ہے۔ اس سے ایک معنی یہ بھی مراد ہے کہ اللہ رب العالمین نے سمجھ میں آنے والی چیزیں، حرف آخر چیزیں، حکم کے طور پر جو اللہ رب العالمین نے چیزیں نازل کی ہیں وہ اس سے مراد ہے۔ دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو بندے کو حکم دیا ہے، قرآن مجید میں جن باتوں کا اللہ نے ذکر کیا ہے وہ حرف آخر ہیں، ان کے اندر کوئی ایسی دوسری رائے نہیں ہے کہ بندہ اس کے معنی کے اندر اپنے آپ کو الجھائے، یہ ہے نہیں، یہ نہیں، یہ ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے آل عمران میں بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو محکم نازل کیا اور متشابہ نازل کیا۔ اب جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو محکم پر رکھتا ہے، جو اللہ کا حکم ہے اس کے اوپر اپنے آپ کو چلاتا ہے، اور جو متشابہات میں جاتا ہے، جس کے دل میں خلل ہوتا ہے، وہ اس طرف چل جاتا ہے۔ اور یہ واضح مثال دنیا کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے دوبارہ کہا کہ کتاب احکمت آیاتہ، اس کی جو آیات ہیں، اس کتاب کے اندر جو احکامات ہیں وہ مصدقہ ہیں، اتھینٹک ہیں، بدلے جانے والے نہیں۔ ایک معنی اس کا یہ ہے کہ وہ آیات اللہ رب العالمین نے ذکر کی ہیں جو بندے کو سمجھ آنے والی ہیں۔ ایسی کوئی مشکل چیز اللہ تعالیٰ نے نازل نہیں کی کہ جو بندے کو سمجھ نہ آئے، اس کی عقل میں نہ آئے، اس کے لیے معنی سمجھنا، اس پر عمل کرنا محال ہو جائے، مشکل ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے اس کے تعارف میں کہا ثم فصلت، اللہ نے پھر ان کو بیان کیا، محکم ہے پھر ان کو بیان کیا، اس کی وضاحت کی۔ اور اسی طرح اگلی صورت میں اللہ نے یہ بھی کہا انا انزلناہ قرآنا عربیا، قرآن عربی میں ہے۔ سورۃ یوسف میں آپ نے بھی سنا قرآن عربی میں ہے، اللہ رب العالمین نے عربی میں اس میں نازل کیا تاکہ تم سمجھو جانو۔ اب ہم تو عربی نہیں ہیں، اب اس آیت مبارکہ سے عرب اور عجم دونوں کا مسئلہ واضح ہو جاتا ہے۔ عرب عربی جانتے ہیں اور عجم عربی جو نہیں جانتے ان کے لیے فصلت ہے، اپنے آپ کو تھوڑا قرآن کے قریب کریں، اس کے معنی جانیں، عربی کو سمجھیں، اللہ رب العالمین آسانی کر دیتا ہے ان کے لیے۔ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، اللہ رب العالمین حکیم ہے، جانتا ہے، دلوں کے حال بھی جانتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے اپنا تعارف کروایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا، اللہ کی ہی عبادت کرنا ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا۔ اور بعد میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا تعارف کروایا کہ آپ بھی کہہ دیں اننی لکم منہ نذیر و بشیر، میں ڈرانے والا ہوں، بشارت والا ہوں۔ اللہ کی وحی جو آتی ہے وہ وحی میں تمہارے تک پہنچاتا ہوں، تم تک پیغام پہنچاتا ہوں۔ اللہ نے جو حکم دیا ہے اس حکم کی پاسداری کرتے ہوئے میں تمہیں اس کی وضاحت دیتا ہوں۔ یہ میرا کام ہے، اللہ رب العالمین نے میری ذمہ داری میں یہ چیز رکھی ہے، اور یہ کام جو اللہ نے مجھے دیا ہے میں بخوبی کرتا ہوں۔ گویا کہ اللہ رب العالمین یہاں ابتدا میں تینوں باتوں کا ذکر کیا ہے، قرآن مجید، کتاب حکیم، اللہ رب العالمین نے اپنا یعنی نازل کرنے والا، ایک پہلی چیز جو نازل ہوئی، دوسری جس نے نازل کی، تیسری جس پر نازل ہوئی۔ یہ تینوں اللہ رب العالمین نے ربط ہے آپس کے اندر جوڑ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کے ساتھ تینوں چیزوں کو منسلک رکھا ہے، اس لیے کہ اس کے اندر کوئی شک اور شبہ نہ کرے کہ شاید اللہ رب العالمین نے نازل نہیں کی، شاید یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، شاید یہ بڑی مشکل کتاب ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی۔ جیسا کہ ہمارے ہاں بھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی قرآن سمجھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے 14 علوم ہونے چاہیے، 16 علوم ہونے چاہیے، اس کے بعد قرآن کی طرف جائیں، ورنہ نہ قرآن نہ پڑھنا۔ اللہ رب العالمین کا اس میں حکم ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ نے بڑی آسان بنائی ہے۔ جب آسان بنائی ہے تو انسان دنیا کے سارے مسئلے حل کر لیتا ہے، یہاں آ کر اپنی عقل کو کیوں روک لیتا ہے؟ اللہ نے تو منع نہیں کیا۔ اور اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ کو عرب میں اللہ نے مبعوث کیا، وہ آپ کی زبان سمجھتے تھے۔ ابتدائی اسلام میں اللہ رب العالمین نے جو ان کا آپس کا تعلق رکھا تھا وہ ڈائریکٹ تھا۔ اس کے بعد جب تعلیم پھیلی تو پھر اس کی حکمتیں بھی اللہ نے بیان کی ہیں تاکہ اس پر بندہ ایمان لے کر آئے، اسلام میں داخل ہے، اس پر عمل کرے۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات باری میں بھی، ذات کے بارے میں بھی، آپ علیہ السلام کے بارے میں بھی اللہ رب العالمین نے یہ بات واضح کر دی کہ آپ کا کام کیا ہے، آپ کا تعارف کیا ہے، آپ کی امت کن الفاظ سے آپ کو جانے، یہ بھی اللہ رب العالمین نے یہیں پر بتا دیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے استغفار کا حکم دیا۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے کافی دفعہ استغفار کا حکم دیا۔ کیوں؟ اس کے اندر 7 انبیاء کے واقعات ہیں۔ نوح کا واقعہ ہے، اسی طرح ابراہیم کا واقعہ ہے، اسی طرح شعیب کا ہے، صالح کا ہے، ہود کا ہے، عاد کا ہے۔ ان سارے انبیاء کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا۔ لوط کا بھی واقعہ ہے،
انہوں نے اپنے جیسے جیسے دعوت دی قوم کو انہوں نے انکار کیا. تقریباً میچ ہیں باتیں. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ. اس سے پہلے اللہ نے کہا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا. ترتیب سے اللہ رب العالمین نے سارے یہاں پر ذکر کی اور ان سب کی دعوت مشترک تھی. وہ دعوت کیا تھی کہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارو. سب نے انکار کیا. مختلف باتیں ہیں, فلاں نے یہ, اس قوم نے یہ, یعنی انکار کیا. کسی نے کچھ کیا, کسی نے کچھ کہا, کسی نے کچھ کیا. مختصر میں آگے ذکر کروں گا. اس کے بعد جب انکار کر دیا تو پھر انبیاء کی دعوت سب کو یہی رہی کہ اللہ سے توبہ کرو, استغفار کرو. یہ تم جو اللہ کی دعوت کو ٹھکرا رہے ہو یہ کتنا بڑا عمل ہے, یہ کتنا بڑا فعل ہے کہ اللہ کی دعوت کو, اللہ کے پیغام کو تم منع کر رہے ہو. یہ کتنا بڑا عیب ہے. اس لیے اللہ کی دعوت کو ٹھکرانے کا جو جرم کر بیٹھے ہو اس کے لیے اللہ کی طرف پلٹ آؤ, رجوع کراؤ. اللہ نے یہاں پر بھی کہا اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا. پہلے اللہ نے توبہ کا کہا وَأَنِ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ. اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کر لو, پلٹ آؤ, فلاح والے ہو جاؤ گے. احسان ہو جائے گا تمہارا اپنے آپ پر, کسی اور پر نہیں. کیوں؟ اللہ رب العالمین کے عذاب سے محفوظ کر دیے جاؤ گے. جب اللہ کے عذاب سے محفوظ ہو گئے, اللہ کی ناراضگی سے محفوظ ہو گئے, تو پھر کس پر احسان ہے؟ بندے پر نا, کہ وہ اپنے جسم کو, اپنے آپ کو اللہ کی ناراضگی سے بچا لیتا ہے, اللہ کی رضامندی میں داخل کر لیتا ہے. پھر اللہ رب العالمین نے اس کے فوری بات کہا اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا. توبہ کر لو گے تو ٹھیک ہے, ورنہ واپس کہاں آنا ہے؟ بھاگ کر کہاں جاؤ گے؟ راستہ کوئی نہیں ہے. اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا. سب کے سب نے اللہ کی طرف لوٹ کر آنا ہے, وہی تمہارا اصل ہے. فرار کا کوئی راستہ نہیں ہے. میں ایک بات یہاں کہا کرتا ہوں کہ اگر اللہ کی زمین سے بندہ نکل سکتا ہے تو بھاگ جائے, اللہ کی معصیت کر لے, نہ کرے توبہ, نہ کرے استغفار. اگر اللہ کی بنائی ہوئی چھت کے نیچے سے نکل سکتا ہے تو ٹھیک ہے, اللہ کی بات نہ سنے, اللہ کے کلام پر, اللہ کی بات پر, محمد رسول اللہ کی دعوت پر کان نہ دھرے, ٹھیک ہے, اللہ کی بنائی ہوئی چھت سے نکل جائے. لیکن تو کیا ایسا کر سکتا ہے؟ کسی بندہ بشر کے اختیار میں یہ بات ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی چھت آسمان سے نکل جائے, اللہ کی دی ہوئی جو زمین ہے اس کے پیروں کے نیچے, اس سے وہ باہر چلا جائے؟ استطاعت ہے کسی میں نہیں. جب استطاعت نہیں ہے, اتنا کمزور ہے کہ اللہ کی زمین سے نہیں نکل سکتا, اللہ کی دی ہوئی چھت کے نیچے سے نہیں نکل سکتا, تو پھر اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرے. غلطیاں, کمیاں, کوتاہیاں, گناہ ہو گئے ہیں, بتقاضۂ بشر ہوتے ہیں, انسان سے اللہ نے رکھے, وہ توبہ کرے, استغفار کرے. اور اللہ رب العالمین کے اس بات کو, اللہ کے اس حکم کو یاد رکھے اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا. جب بندے کو یہ بات یاد ہو نا کہ میں جہاں سے آیا ہوں وہاں جانا ہے, تو اس کو اس بات کا احساس رہتا ہے کہ میں کچھ غلط نہ کروں, میں کوئی غلطی نہ کروں کہ میں کسی غلطی پر پکڑا جاؤں. اس کو یہ بات اندر سے چوٹ کرتی, احساس دیتی. اس کی مثال یوں ہی سمجھ لیجئے, گھر کا بڑا ہے, آفس کا بڑا ہے, کوئی سرپرست ہے بڑا, آپ کو وہ کسی کام کے لیے بھیجتا ہے, آپ وہ کام ایز اٹ از اسی طرح کریں گے. یا اس کی مثال اور آسان میں کر دیتا ہوں کہ آپ کو کسی نے امانت دی ہے, جی یہ میرے پیسے ہیں, فلاں بندے تک پہنچا دو. وہ ان پیسوں میں ڈنڈی مارے گا, کیا خیال ہے وہ واپس اپنے باس کی طرف نہیں آئے گا, اپنے سرپرست, اپنے بڑے کی طرف نہیں آئے گا؟ اس کو خبر نہیں ملے گی بھائی آپ نے کتنے بھیجے تھے, اس نے تو اتنے دیے. پکڑا جائے گا یا نہیں؟ اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا. اللہ کی طرف پلٹنا ہے سب نے, بلا تفریق. اللہ نے اس میں کوئی مومن, مسلمان, مرد, عورت, کوئی فرق نہیں کیا, کافر, منافق, فلاں فلاں, نہ, جمیعا, سب کے سب اللہ کی طرف پلٹیں گے. جب سب کے سب اللہ کی طرف پلٹیں گے تو پھر بندے کو اس بات کا پختہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ نے مجھے جو دنیا میں بھیجا ہے, میرے سے اگر کوئی معاملات ہوتے ہیں, کمیاں, کوتاہیاں, گناہ سرزد ہوتے ہیں, میں اللہ سے توبہ استغفار کروں, کیونکہ میں نے پلٹنا ہے اسی کی طرف جس نے مجھے بھیجا ہے. میں نے جواب اسی کو دینا ہے جس نے مجھے یہ اختیار دیا ہے, دنیا کے اندر طاقت دی, قدرت دی, زندگی دی, مال دیا, دولت دی, صحت دی, عافیت دی, دنیا کی تمام نعمتیں دی, اس نے مجھ سے پوچھنا ہے. جب بندے کو اس بات کا یقین ہو, اور یقین کرنا چاہیے, اس کے ایمان کا یہ حصہ, تو پھر وہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی قطعاً نہیں کرتا, اور جہاں کہیں ہو جائے وہ فوری طور پر اللہ سے معافی طلب کرتا ہے, جیسا کہ اللہ نے اس سورت کی ابتدا میں ہی کہا وَانِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ. استغفار کرو اور اللہ سے, اللہ کی طرف لوٹ آؤ. توبہ کا لغوی معنی ہے الرجوع الی اللہ, اللہ کی طرف پلٹنا. استغفار کس چیز پر ہے؟ غلطی پر, گناہ پر. اس کی 3 بنیادی شرطیں ہیں, وہ ہمیں یاد رکھنی چاہیے. بندے سے غلطی ہو جائے, اس غلطی کو سب سے پہلے چھوڑے, پہلی چیز, پہلی شرط, اس غلطی کو چھوڑے. دوسری, وہ اللہ سے معافی مانگے.
تیسری کہ وہ اس پر دوبارہ نہ پلٹے، اللہ سے وعدہ کرے کہ اللہ میں دوبارہ رجوع نہیں کروں گا۔ یہ حقوق اللہ کے اندر 3 شرطیں ہیں، حقوق العباد میں چوتھی ہیں، وہ انشاءاللہ پھر وہ بلکہ بیان کر دیتا ہوں۔ چوتھی یہ ہے کہ جو بندے کا بندے سے معاملہ ہے وہ حل کرے، معافی تلافی آپس میں کرے۔ یہ حقوق العباد میں 4 شرطیں ہیں توبہ کی، حقوق اللہ میں 3 شرطیں ہیں توبہ کی۔ اللہ نے یہاں یہی کہا ثم توبوا الی، اللہ کی طرف پلٹ آؤ، یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تمہارے پر مدد نازل کرے گا، آسمان سے مدد، فرشتوں کے ذریعے مدد، تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ کہاں سے مدد آ رہی ہے، لیکن اللہ مدد کرے گا، تم پر احسان کرے گا، نیکیاں بڑھائے گا، فضل کر دے گا۔ اللہ نے ساری چیزوں کا یہاں ذکر کیا ہے، اور یہ سارے کے سارے استغفار کے اللہ کی طرف رجوع کرنے کی فضیلت میں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے آگے کہا ہے کہ الا انہم یثنون صدورہم لیستخفوا منہ، یہ دلوں کو سکیڑتے ہیں، جکڑتے ہیں، سینہ چھپاتے ہیں۔ اس کے 2 معنی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ دلوں کے اندر جو چیز ہے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ نہیں جانتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ قریش، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 قریشی 1 ثقفی، یا 2 ثقفی 1 قریشی، یہ بیت اللہ میں باتیں کر رہے ہیں کھڑے ہو کر کہ اللہ سنتا تو نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر آہستہ بولو گے نا پھر نہیں سنے گا، دل آہستہ بات کرو گے، اگر اونچا بولو گے تو پھر اللہ سنتا ہے۔ اللہ نے اس بات کا بھی یہاں رد کیا کہ تم یہ بات کرتے ہو کہ اللہ اونچا سنتا ہے ہلکا نہیں سنے گا، اس لیے آہستہ بول لو، آہستہ گفتگو کر لو، اس کی معصیت آہستہ کر لو۔ اللہ تو دلوں کے حال جانتا ہے، تم جو اپنے سینوں کو سکیڑتے ہو، الٹ پلٹ کرتے ہو، باندھتے ہو، اندر چھپاتے ہو، اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ دوسرا معنی اس کا بعد میں یہ کیا کہ وہ جب واش روم جاتے، اپنی بیویوں کے پاس جاتے تو بہت زیادہ شرم محسوس کرتے، بہت زیادہ کپڑا نہ کھولتے، اس لیے کہ اللہ سے شرم آتی ہے، ان کا تقویٰ ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن یہ تکلف ہے، غلو ہے۔ اللہ نے ان کو بھی کہا، اس کا دوسرا معنی بھی دیکھا جائے تو اس میں بھی اللہ نے کہا کہ اللہ سے کیا شرم کرتے ہو؟ اللہ تو تب بھی جانتا ہے جب تم بستر کے اندر چھپ کر کوئی بات کرو، اللہ تب بھی جانتا ہے جب تم 7 اندھیروں میں چھپ کر کوئی بات کرو، اللہ تب بھی جانتا ہے جب تم 7 سمندر کی تہوں میں جا کے کچھ کرو، تم زمین کے اندر اتر کر کچھ کرو۔ یعنی اللہ ہر چیز سے خبر ہے، باخبر ہے، اللہ علیم بذات الصدور ہے۔ یہ دونوں معنی اس آیت مبارکہ میں ہیں، اور خاص اس کا یہی معنی ہے کہ اللہ سے کچھ مخفی نہیں۔ آہستہ بول لو، اونچا بول لو، گناہ چھپ کر لو، اعلانیہ کر لو، اللہ کو ہر حال میں پتہ ہے۔ جب اللہ نے اپنے بارے میں یہ تعارف کروا دیا تو پھر بندے کو اس بات کا پتہ رکھنا چاہیے کہ میں کوئی بھی گناہ کروں گا اللہ تو جانتا ہے، اور اس پر میں نے جواب دینا ہے۔ اگر بندے کی یہ سوچ اور فکر ہو تو پھر گناہ اس سے خود بخود دور ہو جاتا ہے، گناہ سے بندہ خود بخود دور چلا جاتا ہے۔ دونوں باتیں، گناہ اس سے دور چلا جائے گا، بندہ گناہ سے دور چلا جائے گا۔ کیوں؟ اس کو پتہ ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اس کو پتا ہے کہ اللہ رب العالمین دلوں کے حال بھی جانتا ہے، اس کو پتا ہے کہ اللہ مخفی چیزوں کو بھی جانتا ہے، چھپی ہوئی چیزوں کو بھی جانتا ہے، اور اس کو یہ بھی پتا ہے کہ اللہ نے مجھ سے پوچھ لینا ہے، مجھ پر اللہ نے گواہ تیار کر رکھے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے 12واں پارہ شروع ہوتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ اللہ نے اس بات کا بھی واضح اعلان کر دیا کہ رزق کا ذمہ میرے پاس۔ دابہ اللہ تعالیٰ نے یہاں لفظ اس لیے استعمال کیا ہے کہ حقیقتاً انسان بھی جانور کے مشابہ ہے۔ دابہ ویسے جانور کو کہتے ہیں، قیامت کے نزدیک دابۃ الارض نکلے گا، زمین کا ایک جانور بہت بڑا، شبہات اس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں ذکر کی ہے۔ اللہ نے کہا وما من دابۃ، کوئی بھی جانور، کوئی بھی جاندار۔ اس کا معنی اگر اور اچھا کریں تو ہم جاندار کہہ سکتے ہیں، اس میں انسان بھی شامل ہیں اور اللہ کی باقی تمام مخلوقات بھی شامل ہیں۔ فی الارض، زمین پر، زمین کے اندر ہو، زمین پر ہو، آسمان کی چھت کے نیچے ہو، کہیں پر بھی ہو، اللہ رب العالمین کی مخلوق ہے تو اس کے رزق کا ذمہ اللہ کے پاس ہے۔ یہ توکل اور یقین بندے کو ہونا چاہیے، اور اس کو اس کے تحت اپنے معاملات لے کر چلنے چاہیے۔ اس کے بعد والی آیت میں اللہ رب العالمین نے تخلیق کا ذکر کیا ہے، زمین و آسمان کی تخلیق اللہ رب العالمین نے کی ہے، اور یہاں پر ایک بہت بڑا عقیدے کا شعبہ بھی اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ۔ ہمارے ہاں یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین عرش پر مستوی نہیں ہے، اور یہ بڑے بڑے اسکالرز کا عقیدہ ہے۔ یہ عقیدہ باطل ہے۔ اللہ نے سورۃ طٰہٰ میں بڑی وضاحت سے کہا الرحمن علی العرش استویٰ، اللہ کا عرش اوپر ہے اور اللہ عرش پر مستوی ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے، ہمیں نہیں پتا کیسے، جیسے اللہ کی طرح۔ پھر اس کا سوال کیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے جی، اللہ عرش پر مستوی ہے تو جب زمین آسمان نہیں بنا تو اللہ کہاں تھا؟ اللہ نے کہا وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ،
زمین و آسمان کی تخلیق نہیں تھی تو اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ اسی کے تحت بعض مفسرین نے اس پر بھی بحث کی ہے کہ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا۔ بعد میں کہا قلم کو پیدا کیا، اللہ نے حکم دیا کہ تقدیریں لکھ دو، انسان کے پیدا ہونے کے 50,000 سال پہلے یہ لکھ دی گئی، اللہ نے حکم دیا قلم کو، اس نے لکھ دی۔ بعد میں کہا اللہ رب العالمین نے زمین آسمان پیدا کیے، پھر اللہ عرش پر مستوی ہوا اور اس کے بعد بنائے۔ خلاصہ یہی ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ سے رہے گا۔ اللہ رب العالمین کا عرش دنیا بننے سے پہلے، زمین آسمان بننے سے پہلے پانی پر تھا، اللہ رب العالمین کر سکتا۔ زمین آسمان کی تخلیق کے بعد جو اللہ نے یہاں پر بھی ذکر کیا ہے اس آیت مبارکہ میں، خلق السماوات والارض، اللہ نے جب زمین و آسمان پیدا کر دیا، اس سے پہلے عرش و الماء پانی پر تھا، اس کی تخلیق کے بعد اللہ کا عرش اوپر چلا گیا۔ اللہ اس عرش پر مستوی ہے، تھا، رہے گا جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ کیفیت کے اندر جانا ہمیں جائز نہیں ہے، اس میں منع ہے۔ اس کی کیفیت، اس کی جہت، یہ ساری چیزیں ہمیں معنی کے اعتبار سے یا جاننے کے اعتبار سے منع کی گئی ہیں۔ ہاں، اس میں ایک چیز ہے کہ ہم اس پر ایمان لائیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، عمل کریں اس طرح کہ اللہ راضی ہو جائے۔ تو جنتیوں کا آخری جو انعام ہے اور سب سے بڑا انعام وہ اللہ کا دیدار ہے۔ بندہ اللہ کو دیکھ لے گا، ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، سارے اشکالات دور ہو جائیں گے۔ لیکن دنیا کے اندر رہتے ہوئے اس کو ان چیزوں میں نہیں پڑنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ نے وہ علم ہی نہیں دیا۔ جس چیز کا علم اللہ نے نہیں دیا، عقل ہماری محدود ہے تو ہم اس پر سوچ تو نہیں سکتے، کیونکہ ہماری سوچ کی لمٹ ہے، ہم اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو اس دائرے میں رکھنا چاہیے۔ اللہ نے آگے ذکر کیا ہے کہ بندے کا معاملہ بندے کے رب کے ساتھ بہت عجیب ہے۔ کیا عجیب ہے؟ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا نزول اس پر ہوتا رہے، وہ خوش ہے۔ کہیں ایک مسئلہ ہو جائے تو کہتا ہے سارا کچھ ہی مجھ سے چھن گیا، ساری مصیبتیں ہی مجھ پر ہیں، ساری تکلیفیں، ساری پریشانیاں ہی مجھ پر ہیں۔ اللہ کہتا ہے یہ بندے کا رب سے تعلق ہے۔ بندہ اپنے رب کے ساتھ جو تعلق رکھتا ہے وہ ایسا ہے کہ اس کے سارے احسانات کو بھول جاتا ہے، ایک پریشانی کی وجہ سے، ایک مشکل کی وجہ سے، ایک مشقت کی وجہ سے، ایک بیماری کی وجہ سے۔ اللہ کہتا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس پر بھی وہ صبر کرے۔ اِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان لایا، عمل صالح کیا، صبر کیا، اس کے لیے فلاح ہے۔ اور اسی میں اللہ رب العالمین نے پھر ایک اور تعلق بھی بندے کا واضح کیا کہ یہ ساری مشقتیں جب ختم ہو جاتی ہیں نا پھر خوش ہو جاتا ہے۔ إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ، فخر بھی کرتا ہے۔ اللہ کو یہ فخر پسند نہیں ہے، اللہ کو یہ تکبر پسند نہیں ہے۔ ہاں خوش ہو، پھر ساری پریشانیاں بھول جاتا ہے، پھر کہتا ہے میں توانا تھا، میں نے یہ کر لیا، میں اس پریشانی میں تھا، میں نے یہ کیا، بھاگ دوڑ کی، فلاں فلاں فلاں، میں نکل گیا۔ وہ پھر اللہ کو پھر بھی بھول جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ دونوں طریقے بندے کے رب کے ساتھ تعلق کی بنیاد پر غلط ہیں۔ اللہ رب العالمین کے انعامات ہو رہے تھے، شکر ادا کرے۔ کوئی مشکل پریشانی آ گئی، صبر کرے۔ اور اسی طرح اللہ نے مشکل پریشانی دور کر دی تو عاجزی انکساری اختیار کرتے ہوئے پھر شکر کرے کہ اللہ مجھے اس مصیبت سے تو نے نکال دیا۔ خوش ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن فخر کرنا، تکبر کرنا، یہ اللہ کی چادر ہے، اس کو ہاتھ ڈالنا یہ منع ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اور اللہ نے اسی لیے تاکید کی ہے صبر کی دونوں صورتوں کے اندر۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے پھر بندے کا یہ بھی ذکر کیا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے اگر وہ ایسا کر بھی لیتا ہے تو وہ اللہ ہے، رحمان ہے، غفور الرحیم ہے، وہ اس کو درگزر کرتا ہے، معاف کرتا ہے، لیکن شرط ہے اس کے لیے کہ وہ اس سے معافی مانگے، اس کی طرف لوٹ کر آئے۔ پھر اللہ کہتا ہے اجر کبیر، میں بڑا اجر بھی دیتا ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ تم نے گناہ کر لیا، غلطی کر لی، بس اب اسی میں تمہیں پکڑ رکھوں، نہیں، معافی مانگو گے تو بڑا صلہ بھی تمہیں دوں گا۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین اسی بارے میں انبیاء کے واقعات ذکر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، ان کی سرداروں سے گفتگو ہے، اور اسی طرح باقی دعوت جو تھی اس کا اللہ نے یہاں ذکر کیا ہے۔ اور دعوت سب انبیاء کی کامن تھی، اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہ برحق ہے، اسی کی اتباع کرو، پیروی کرو، فرما برداری کرو، اطاعت کرو۔ اور قوموں کا جواب وہی رہا جو رسول اللہ کا تھا کہ تو ہمیں اس سے منع کرتا ہے جو ہمارے باپ دادا کہتے رہے۔ اس میں بھی سارا نوح کی قوم، شعیب کی قوم، صالح کی قوم، سب نے یہی کہا۔ اونٹنی کو دیکھ کر صالح کی قوم نے بھی انکار کیا تھا اور یہی کہا تھا کہ تم ہمیں منع کرتا ہے جو کچھ ہمارے باپ دادا کہتے رہے، کیا نیا دین دے آیا۔ بلکہ شعیب علیہ السلام کو تو یہ کہا کہ اگر تیری قوم تیرے پیچھے نہ ہوتی تو ہم تجھے دیکھ لیتے، تو کوئی طاقتور نہیں ہے، کمزور ہے۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، یہ والا ہم رکوع پڑھیں تو اس کے اندر یہ چیزیں واقعات آتے ہیں۔
انہوں نے یہ کہا، اور محمد رسول اللہ کو بھی یہی کہا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے بھی آپ کا قبیلہ موجود تھا، اسی لیے وہ بھی یہ کہتے تھے کہ آپ کا قبیلہ آپ کے ساتھ ہے، اس لیے ہم خیال کر رہے ہیں ورنہ آپ کو نکال دوں۔ شعیب علیہ السلام، انبیاء کی دعوت میں رسول اللہ کی دعوت بہت قریب ہے، اور وہی واقعات ہیں اللہ نے اس لیے ذکر کیے ہیں۔ ایک تو رسول اللہ کی دل کی تسلی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو مشکلات کھڑی تھیں سامنے فیس تھی، ان واقعات کی وجہ سے تسلی ہوتی تھی کہ میں اکیلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام لے کر آیا تو میرے ساتھ ہی ایسا نہیں ہو رہا، بلکہ پیچھے سب انبیاء کے ساتھ ایسا ہوتا رہا، قومیں یہی جواب دیتی رہی۔ ایک چیز۔ دوسرا، اللہ نے امت کو بتلایا ہے کہ گزشتہ اقوام ایسا کرتی رہی ہیں اپنے نبیوں کے ساتھ، اپنے رہبر رہنما کے ساتھ، تم ایسا نہ کرنا۔ یہ دونوں اسباب ہیں۔ تیسرا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا ثبوت ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو واقعات، جو باتیں، جو قصص بتلائے ہیں آپ نے دیکھے بھی نہیں، آپ اس زمانے میں نہیں تھے، اس امت قوم کے ساتھ نہیں تھے، لیکن بطور دلیل ان کو دیے ہیں اس لیے کہ وہ ایمان لے آئیں، لیکن نہ لانے والے پھر بھی نہ لائے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اگر دلیل کی دنیا میں بات کی جائے تو ماننے والے کے لیے ایک اشارہ، ایک دلیل کافی ہے، اور نہ ماننے کے لیے دلائل کے انبار بھی لگ جائے نا تو وہ کہتا ہے میں نہ مانوں، وہ پھر میں نہ مانوں میں ہی پھنسا رہتا ہے، وہ پھر دلیل میں نہیں آتا، اور پھر وہ اکڑ، تکبر، گھمنڈ، تعصب، غرور میں بہک جاتا ہے اور دور نکل جاتا ہے۔ اللہ نے اس لیے یہ سارے واقعات بیان کیے ہیں۔ اور اسی طرح نوح کی قوم نے بھی نوح کو یہی کہا، ما نراک الا بشرا مثلنا، کہ ہم تمہیں یہی دیکھتے ہیں، تم ہمارے جیسے انسان ہو، نہ فرشتے ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، بلکہ آج کل کے بھی مسلمان یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں ہیں، نور ہے۔ بھئی نور ہے تو پھر دیکھا نہیں جا سکتا، نور ہیں تو شادی بیاہ نہیں ہے، نور ہیں تو اولاد نہیں ہے، خاندان نہیں ہے، کھانا پینا نہیں ہے، دانت مبارک شہید ہونا نہیں ہے، پیٹ پر پتھر نہیں ہے، گویا کہ ساری سیرت ختم، نعوذ باللہ۔ یہ سارے انبیاء کے ساتھ یہ رہا ہے کہ یار ہم جیسا ہے تو کوئی فرشتہ لاتا، کوئی دلیل لاتا، کوئی ساتھ تیرے ملائکہ ہوتا، کوئی منسلوا ہوتا، کوئی دسترخوان لگتا۔ اللہ نے اس بات کا بھی ان کو بعد میں کہا، ام یقولون افترا، اگر تم یہ بات کرتے ہو قل فأتوا بعشر سور، کوئی 10 صورتیں لے آؤ اور سب کو ملا لو اپنے ساتھ، تمہیں کھلا چیلنج ہے، کچھ تو کر لو۔ لیکن کر وہ نہیں سکتے تھے، صرف معجزات کا ہی تقاضا کرتے تھے، اور انبیاء پر طعن ہی کیا کرتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی ہوئی۔ آج تک لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں جو کہ باطل عقیدہ ہے، عقیدہ درست نہیں تو کوئی عمل درست نہیں۔ اور اسی طرح اس کے اندر صالحین، علماء، داعی، دعوت دینے والے، ان پر بھی لوگ اسی طرح ہی نقد کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، ان کی کوئی غلطی چھوٹی ہو جائے اس کو اٹھائیں گے، اچھالیں گے، یہ تو ایسا ہے، یہ تو ایسا ہے، یہ کیسے دعوت دیتا ہے؟ بطور انسان تو غلطی ہو سکتی ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں۔ تو اس لیے یہ چیز نہیں دیکھنی، بلکہ یہ دیکھنی ہے دعوت دے کیا رہا ہے، بات کر کس کی رہا ہے، بلا کس کی طرف رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر یہ ساری چیزیں ذکر کی ہیں۔ اسی طرح اس کے بعد پھر ہود علیہ الصلوۃ والسلام کا ان کی قوم سے مکالمہ ہے، اور اس میں بھی پھر ہود علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی جو قوم تھی ان کو بھی، قوم عاد ہے، ہود کی قوم عاد ہے، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اللہ نے ان کی دعوت کا ذکر کیا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے یہی کہا، یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا، اگر تم اللہ سے استغفار کرو وہ تمہیں معاف کر دے۔ یہی دعوت کہ تم نے جو غلطی کر لی، اللہ کی دعوت کو ٹھکرا لیا، آ جاؤ معافی مانگ لو، انہوں نے بھی یہی دعوت دی، لیکن لوگوں نے ٹھکرایا۔ اس کے بعد صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، اور صالح کی قوم تھی قوم سمود۔ اونٹنی کا وہ واقعہ بڑا مشہور ہے، میں دوبارہ ذکر نہیں کرتا۔ انہوں نے اللہ کی نشانی دیکھ لی، سب کچھ کر لیا، اس کی ٹانگیں کاٹ دی، پھر یہ العلا میں واقعات سارے موجود ہیں، اللہ نے ان کو طاقتور اتنا بنایا تھا، لیکن جب اللہ کا عذاب ان پر نازل ہوا، دھماکہ ہوا، تو پھر یہ سارے کے سارے مر گئے، مار دیے گئے۔ اور ہود کی قوم پر اللہ نے تیز ہوا چلائی تھی، تیز ہوا میں وہ اپنے آپ کو برقرار نہ رکھ سکے تھے، حالانکہ وہ بھی بڑے طاقتور تھے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا۔ ابراہیم یقیناً ابو الانبیاء ہیں، اللہ نے ان کو امت کہا، ملہ کہا ہے، بڑے بڑے امتحانات ہیں۔ اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جب آگ سے نکالے گئے تو لوط نے دیکھا اور ان پر ایمان لے آئے، آپس کے اندر یہ ان کا تعلق ہے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ نے ذکر کیا، اور پھر اللہ نے ان کی دعوت کا ذکر کرتے ہوئے بعد میں ان فرشتوں کا ذکر کیا جو لوط کی قوم کے بارے میں بات کرنے کے لیے ابراہیم کے پاس آئے تھے۔ ابراہیم اور لوط کا کیا ہے، میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب آگ میں پھینکا گیا تھا، آگ سے اللہ نے جب ان کو محفوظ رکھا، نکلے نا تو لوط نے دیکھا اس قوم میں کھڑے تھے، ان کا اللہ نے محفوظ رکھا، اس کا مطلب یہ اللہ کا بندہ ہے۔ ابراہیم پر ایمان لے آئے، اور اللہ نے بعد میں ان کو نبی مقرر کر دیا۔ یہ وہ لوط علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔
آپ علیہ الصلوۃ والسلام، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام یعنی کہ ان کے پاس جب یہ فرشتے آئے بات کرنے کے لیے، بتانے کے لیے، تو ابراہیم گھبرائے کہ ایسا نہ کرو. اللہ نے بتایا کہ اللہ کا فیصلہ ہو گیا ہے ابراہیم، اس لیے اب پریشان نہ ہو، اور یقیناً اللہ کا جب فیصلہ آ جائے تو پھر ٹلتا نہیں. ہاں وہ قادر ہے، ٹال سکتا ہے. اب قوم لوط پر عذاب آنا اللہ نے قرار دے دیا تھا. اب ابراہیم کی سفارش سے ٹل نہیں سکتا تھا. ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چلا، گھبرائے بھی، پریشان بھی ہوئے، کوشش بھی کی اپنے طور پر. اللہ رب العالمین نے یہاں یہ سارا اس کا ذکر کیا، ابراہیم کی محنت، کوشش اور ساری بات. پہلے گھبرا بھی گئے تھے کہ یہ کون آ گئے. اللہ نے تسلی بھی دی. جب تسلی ہو گئی نا تو پھر ان سے جھگڑا کرنے لگے کہ نہیں ایسا نہیں کرنا، ایسا نہیں کرنا. اللہ نے پھر یہ بھی ذکر کیا، ان ابراہیم لحلیم اوّاہ منیب، نرم دل ہیں. امت کے بارے میں، قوم کے بارے میں اس وجہ سے یہ معاملہ کیا. اللہ نے ناراضگی کا اظہار نہیں کیا. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ کے بھیجے ہوئے جو فرشتے تھے ان کے ساتھ یہ رویہ، یعنی جھگڑنے والا، ان کو منع کرنے والا، اللہ نے ناراضگی کا نہیں محسوس کی. اس لیے کہ یہ طبی تھی، قوم کے لیے ہمدردی تھی کہ نہیں میں ان کو پھر سمجھاتا ہوں، پھر دعوت دیتا ہوں، یہ کسی طرح اللہ کے عذاب سے. لیکن اللہ نے کہا نہیں، اب فیصلہ ہو گیا ہے، اب آنا ہی آنا ہے. پھر یہی فرشتے لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جاتے ہیں، وہ بڑے حسین اور جمیل بن کر. اللہ نے پھر یہ لوط علیہ الصلوۃ والسلام کا سارا واقعہ ذکر کیا. لوط علیہ الصلوۃ والسلام بہت گھبراتے ہیں، بے حد پریشان ہوتے ہیں. ان کی قوم کو جب پتہ چلتا ہے کہ لوط کے گھر پہ بہت زیادہ حسین جمیل لڑکے آئے ہیں، دوڑے چلے آتے ہیں، دوڑے چلے آتے ہیں. قرآن نے ایسا کہا کہ ان کو جس طرح پیچھے سے کسی نے پش کیا ہو، دھکا دیا ہو، اور وہ جلدی سے آ رہے ہیں، اس طرح وہ دوڑے آتے ہیں. اور لوط منع کرتے ہیں کہ نہیں، وہ میری عزت کا خیال کرو، میرے مہمان ہیں، ان کو چھوڑ دو. ہاں میری بیٹیاں ہیں، وہ میں تمہیں پیش کرتا ہوں، ان سے نکاح کر لو. اس میں دو معنی ہیں. ایک معنی کہ حقیقی بیٹیاں، لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی دو بیٹیاں تھیں. اب حقیقی بیٹیاں اگر مراد لی جائیں تو وہ دو بیٹیاں تو کافی نہیں. دوسرا اس کا معنی یہ ہے، جو کہ اقرب الی الصواب ہے، زیادہ بہتر ہے، کہ نبی قوم کا باپ ہوتا ہے، قائم مقام باپ. جس طرح اللہ رب العالمین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کہا، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی کی بیویاں قوم کی مائیں ہیں. اس مناسبت سے جو ان کی بیویاں تھیں، جو آنے والے تھے، ان کی عورتیں تھیں، ان کی گھر والیاں تھیں، وہ بحیثیت نبی لوط کی بیٹیاں تھیں. ان کی طرف ان کا اشارہ تھا کہ اللہ نے وہ دی ہیں ان کو، لیکن وہ اس میں انٹرسٹڈ نہیں تھے. ان کو فعل لوط، جس کو ہم کہتے ہیں لوطی، وہ کام یہ کیا کرتے تھے. تو اللہ رب العالمین، وہ نہیں منع ہوئے، باز نہیں آئے، ڈر گئے لوط علیہ الصلوۃ والسلام. پھر یہی فرشتے حسین و جمیل لڑکے، انہوں نے تسلی دی کہ گھبراؤ نہیں، یہ ہمارا بھی کچھ نہیں کر سکتے، آپ کا بھی کچھ نہیں کر سکتے. اللہ رب العالمین، یہ جب دیوار پھلانگ کے آئے لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی گھر کی، ان کی قوم، تو اللہ نے ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا، دیکھ نہیں سکتے تھے، گھبرا گئے، پریشان ہو گئے. پھر اللہ رب العالمین نے لوط علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا کہ نکل جاؤ، سوائے اپنی بیوی کے. اس میں بھی دو معنی ہیں. بیوی یہ کہ اس کو چھوڑ دو، دوسرا یہ ہے کہ وہ نکلے گی تو آپ کے ساتھ، لیکن جب اللہ کی پکڑ آئے گی نا قوم پر، تو وہ پیچھے مڑ کر دیکھے گی اور اپنی قوم کی تڑپ میں بھاگے گی اور اس میں لپیٹی جائے گی. وہ لوط پر ایمان نہیں لے کر آئی تھی، لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی گھر والی. تو گھر والے بھی وہی ہیں جو ایمان لے کر آئے ہیں. جو ایمان لے کر نہیں آتے، اللہ نے ان کو گھر والا نہیں گردانا، وہ پھر مومنوں کی ماں میں شمار نہیں ہوتی. لوط علیہ الصلوۃ، اس میں ایک اور ہے کہ صبح کے قریب اللہ رب العالمین نے عذاب بھیجا. جب فرشتوں نے کہا تو لوط جب پریشان تھے، گھبرائے ہوئے تھے، اتنا زیادہ قوم کا پریشر، مہمانوں کو بچانے کی تگ و دو، ساری چیزیں. وہ جب ان کو کہتے ہیں کہ اللہ کا عذاب آئے گا، اللہ ان کو پکڑے گا اور وہ صبح کے ہوگا، صبح کے وقت ہوگا، تو لوط کہتے ہیں کہ اتنا صبح ابھی کیوں نہیں آ رہا؟ تو اللہ نے کہا الیس الصبح بقریب، کیا صبح قریب نہیں ہے؟ اس میں ایک اللہ کی حکمت اور بھی ہے کہ عام طور پر صبح کے وقت قوم سو رہی ہوتی ہے، کوئی پتہ نہیں ہوتا. ہمارے بھی حال یہی ہے، اللہ المستعان. صبح کے وقت سب سو رہے ہوتے ہیں، رات جاگ لیں گے الو کی طرح 3 بجے تک، صبح جیسے ہی فجر قریب ہوئی سو گئے. اللہ رب العالمین کی سنت رہی ہے کہ اس وقت دہشت زیادہ ہوتی ہے. بندہ بے فکر ہو کے لیٹا ہوا ہے، سویا ہوا ہے، نہ فکر نہ فاقہ، آرام سے. ایک دم زلزلہ آیا، جھٹکا لگا، ہڑبڑاتا ہے، نہ جوتے کا پتہ، نہ لباس کا پتہ، نہ اپنی کسی خیر خواہ کا پتہ، نہ گھر سے کچھ اٹھانے کا پتہ، بس دوڑتا ہے. یہ اللہ کی سنت ہے. اللہ کہتا ہے جو بچ جائے وہ بھی دیکھ لے کہ یہ کیسی عبرت ہے. اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس وقت کو رکھا ہے. تو ہم پر یہ ہے کہ ہم اس وقت جاگیں، اللہ کی تعریف تحمید بیان کریں، اس وقت جاگ کر بیٹھیں. اور اللہ رب العالمین نے اس وقت کو جو اس لیے رکھا ہے ہم اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے پھر
ان کی سزا کا بھی ذکر کیا ہے، اور ان کی سزا میں اللہ تعالیٰ نے ایک خاص چیز کا ذکر کیا ہے، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّلٍ مَّنضُودٍ۔ یہ کیا ہے؟ پتھر بھی ہیں، ان کو اللہ نے پہلے اٹھایا، عالیہ سافلہ، یہ عالیہ ہے یہ سافلہ ہے، بستی ان کی اس طرح ہے، عالیہ ان کو اس طرح اٹھایا، سافلہ اٹھا کر پٹک دیا، اللہ المستعان، پوری کی پوری بستی کو۔ اللہ قادر ہے، اللہ کی ناراضگی کی شدت دیکھیں، صرف اس پر اللہ نے بس نہیں کی، اللہ رب العالمین نے عالیہ اور سافلہ اٹھا کر پٹک کر یہاں نہیں بس کی، پھر اللہ نے کہا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ، ان پر پتھر برسائے، اینٹیں برسائیں، مٹی کے، کچی مٹی کے پکے پتھر، یہ ہے سجیل۔ اس کی ڈیفینیشن عربی میں جو کی جاتی ہے، جس طرح ہم مٹی سے کچا ڈھیلا گھومتے ہیں، دھوپ کی وجہ سے یا کچھ ہیٹ کی وجہ سے، آگ کی وجہ سے وہ پکا ہو جاتا ہے، اس کو ہم ڈھیلا کہتے ہیں، پھر وہ جب لگتا ہے نا تو سر پھاڑ دیتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے جو پتھر ان پر برسائے تھے، جو اینٹیں برسائی تھی، جو حجارہ ان پر برسائے تھے، وہ مینشن تھے کہ کون کس کو لگے گا، سب کے لیے مقرر تھا۔ یہ سزا اتنی اس لیے تھی کہ وہ بالکل ملیا میٹ ہو جائیں، پہلے اٹھا کر پٹخا اس میں ہو گئے، پھر ان پر جب برسات ہوئی، یہ ایسے ہی ہے، اس کی مثال سمجھ لیں، ہم جب فرش ڈالتے ہیں تو پتھر ڈالتے ہیں اس کی مضبوطی کے لیے، اس کے بعد اس کو ٹوٹتے ہیں، کس لیے؟ پریس ہو جائے، بیٹھ جائے۔ اللہ رب العالمین نے ان کو یہ سزا دی، دنیا سے نام و نشان مٹا دیا، ان کا کچومبر کیما ہوا۔ اللہ کا مستعان، یہ اس قوم کی سزا تھی۔ اور آج کل بھی ہمارے لوگ کہتے ہیں مرد سے شادی کر لے، کوئی ٹرانسجینڈر ایکٹ کے پیچھے لگتا ہے، کوئی امریکہ کو خوش کرنے کے لیے لگتا ہے۔ اس سزا کو حکومتوں، اسلامی حکومتوں کو سامنے رکھنا چاہیے۔ یہ اللہ کے عذاب کی کھلی دعوت ہے، یہ اللہ کی سنت کے خلاف ہے، یہ اللہ رب العالمین نے جو سسٹم نظام بنایا یہ اس کے خلاف ہے۔ اللہ رب العالمین نے مرد کا عورت سے رشتہ رکھا ہے، اللہ رب العالمین نے میاں بیوی کا تعلق جو رکھا ہے وہ ایک مرد اور عورت کے درمیان ہے، دو عورتوں دو مردوں کے درمیان نہیں۔ یہ مغرب اسلام کے اندر، مسلمانوں کے اندر اس چیز کو ڈالتا ہے، اور ہمارے بے عقل، بے شعور، باشعور نہیں، بے شعور، بے عقل لوگ، عقل سے پیدل لوگ اس کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں، جو امریکہ چلے جائیں گے، یورپ چلے جائیں گے، وہ بھی آخرت تو نہیں ہے تمہاری، جنت تو نہیں ہے وہ تمہاری، مرنا تو پھر بھی ہے۔ یہاں تو کہو امریکہ یورپ جا کر، کینیڈا، وہاں کی نیشنلٹی لے کر، اس طبی فیل کے بعد تم ہمیشہ دنیا میں رہ تو نہیں سکو گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے، ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ نے شعیب کی قوم کا ذکر کیا، وہ بھی ہماری قوم میں بہت زیادہ ہے، میں اس کا ذکر کرنا زیادہ ضروری سمجھتا ہوں۔ اوفوا الکیل والمیزان، ناپ تول میں کمی، یہ بدماش تھی۔ شعیب علیہ السلام کے ساتھ بھی انہوں نے بدماشی کی، میں نے ذکر کیا۔ دوسری بدماشی یہ کیا کرتے تھے کہ ان کے پاس کوئی آتا تھا، اس سے یہ وزن میں زیادہ چیز لیتے تھے، اور دیتے ہوئے یہ کم دیتے تھے، اور ان کو کوئی منع کرتا تھا تو یہ اس سے جھگڑا کرتے تھے، لڑتے تھے، کہتے تھے ہماری چیز ہے، ہماری مرضی۔ یہ ہم جیسے کہتے ہیں نا، ایک تو کہتا ہے میرا جسم میری مرضی ہے، کہتا ہے میری چیز میری مرضی، میں جو مرضی کروں۔ بھائی مرضی تیری کس چیز کی؟ اپنے سانس پر تو تیری مرضی نہیں ہے کہ وہ نکلے گا بھی یا نہیں نکلے گا، وہ تو اللہ کی مرضی سے چل رہا ہے، تیری مرضی اس پر نہیں ہے۔ کھانا تو کھاتا ہے، وہ اپنی مرضی سے نہیں کھا سکتا، ہضم تو اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا، پیٹ خراب ہو جائے تو الٹا ہو جاتا ہے، تیری کون سی مرضی؟ ان کا بھی یہی کردار تھا، یہی معاملہ تھا کہ وہ باغی تھے۔ شعیب کو بھی دھمکیاں دیں علیہ السلام، اور اگر ان کو کوئی منع کرتا نا، اچھا یہ واقعہ ایک دفعہ ہوا، گلشن اقبال میں تھا، یہ ٹھیلوں والے نا، ایک بات ہوئی اسی طرح، یار تم یہ ہیرا پھیری کر رہے ہو ناپ تول میں، وہ سارے کے سارے اکٹھے ہو کر اس بیچارے کو مارنے لگے، یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے۔ فوراً جب یہ پڑھا تو یاد آ گیا کہ اس قوم میں بھی یہ لوگ ہیں، اس لیے اللہ نے تاکید کی ہے کہ اپنے ترازو وہ ڈیجیٹل ہوں، وہ تولنے والے ہوں، وہ پیمائش والے ہوں، جتنے بھی ہوں صحیح رکھنا، دیتے ہوئے بھی لیتے ہوئے بھی۔ ایسا نہیں کہ لیتے ہوئے تو زیادہ لے لو اور دیتے ہوئے ان میں کمی کرو۔ وہ جتھے کا جتھا اکٹھا ہوا، اور اس بیچارے کو کیا تھا، اتنا ہی کہا تھا نا کہ بھی ناپ تول اپنا سیدھا رکھو، تیرا ترازو صحیح نہیں ہے، وہ سارے ٹھیلے والے اکٹھے ہو کے اس کو مارنے لگے۔ اب کام ہمارے بھی ایسے ہی ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اللہ ہمیں مہلت دیتا ہے، ہمیں اس مہلت سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اللہ کی ناراضگی کو ساتھ نہیں لینا چاہیے، ہم اس کے متحمل قطعاً نہیں ہو سکتے، اور بطور مسلمان ہمیں دعوت دینی چاہیے، پیغام دینا چاہیے کہ بھائی سمجھ جاؤ، سلجھ جاؤ، ہم بھی اس معاشرے کا حصہ ہے، کہیں ہم بھی نہ پکڑے جائیں، کیونکہ دعوت دینا اللہ نے سب کے ذمے رکھا ہے، اور اس صورت مبارکہ کے اینڈ میں اللہ نے اس کا ذکر بھی کیا ہے، وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ۔ اللہ رب العالمین اس وقت تک اس بستی، اس قرآ، اس نگر، اس شہر میں عذاب نہیں لاتا جب تک اس کے اندر داعی، اس کے اندر مصلح موجود نہ ہو، اصلاح کرنے والا، دعوت دینے والا، خالص اللہ کے لیے۔ اللہ کی یہ سنت ہے،
جب داعی ختم ہو جائے یا اس کا مقصد بدل جائے، جب مصلح بدل جائے، وہ اس کے طور طریقے بدل جائیں، تو پھر اللہ رب العالمین کی ناراضگی آنے میں دیر نہیں لگتی۔ شاید کہ ابھی لوگ موجود ہیں جو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، خالص دعوت دیتے ہیں، قرآن و سنت کی تبلیغ کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول سے ڈراتے ہیں، اس لیے شاید اللہ سے ہم ابھی محفوظ ہیں۔ لیکن وہ دن دور نہیں ہے کہ جب ہم اللہ کی ناراضگی کے مستحق ہو جائیں گے۔ قبل اس سے کہ اللہ کی ناراضگی آ جائے، ہمیں اپنے آپ کو سنبھالنا ہے۔ سورۃ یوسف ہے، اللہ رب العالمین نے اس میں بہت سارے واقعات ذکر کیے ہیں۔ اس کی ابتدا بھی اللہ رب العالمین نے مقطعات سے کی ہے، کتاب کا تعارف کروایا ہے، پھر اللہ نے قرآن مجید کو عربی میں کہا۔ میں نے چند دن پہلے بھی یہ گزارش کی تھی یہاں کے نمازیوں سے کہ رمضان المبارک ہے، ہمیں قرآن سے تعلق مضبوط کرنا چاہیے۔ تراویح سنیں، اپنی قرات کی، اپنی تلاوت کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں نعمت دی ہے، ہمیں یہ سمجھ دی ہے کہ ہم تراویح میں یا لمن تالمن نہیں کرتے، یعنی چل میرا بھائی سپیڈ، اللہ پر احسان والا معاملہ نہیں کرتے کہ جی نہیں تکبیر کریں ٹھیک ہے۔ جیسے بعض لوگ 3 روزہ، کوئی 6 روزہ، کوئی 10 روزہ کر کے کہتا ہے بس اب تراویح ختم، شاید قرآن بھی ختم، شاید رمضان بھی ختم، اللہ المستعان۔ ایسا نہیں ہے، رمضان ایام معدودات، پورا مہینہ ہے، پورا مہینہ عبادت کرنی۔ تو اللہ نے ہمیں نعمت دی ہے، بات لمبی ہو جائے گی۔ اللہ نے اگر نعمت دی، ہمیں اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے، اپنی تلاوت صحیح کریں، اس پر غور کریں، فکر کریں۔ اجمی ہیں، عرب لہجہ اپنانے کی کوشش کریں، قرآن عربیہ، اس کو عربی میں پڑھنے کی کوشش کریں، اپنی مادری زبان سے اس کو ذرا الگ کر لیں، ہٹا لیں، اس کے اندر تفریق کر لیں، فا سین کیسے نکلے گا، کوئی زیادہ مشکل تو نہیں۔ اور پھر جتنی کوشش کریں گے اللہ اس پر اجر بھی دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین بندے کے درجات کی بلندی بھی کرتا ہے، تو اس لیے اللہ نے یہاں اس کا ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام کا خواب کا ذکر ہے، مشہور واقعہ ہے۔ آپ نے جب خواب ذکر کیا تو یعقوب علیہ السلام نے یوسف کے جو والد ان کو کہا بھائیوں کے سامنے نہ رکھنا، اور یہ بالاتفاق امت کا اجماع ہے کہ بھائیوں میں یوسف کے علاوہ کوئی نبی نہیں تھے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث ہے کہ آپ علیہ السلام نے کہا کریم ابن کریم، کریم ابن کریم، یوسف علیہ السلام کے بارے میں، کریم کا بیٹا کریم، کریم کا بیٹا کریم، 4 مرتبہ۔ کیوں؟ یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم، چاروں نبی ہیں، یہ لڑی ہے آپس کے اندر، نسل ہے۔ ابراہیم کی اولاد، ابراہیم کا بیٹا اسحاق، اسحاق کا بیٹا یعقوب، یعقوب کا بیٹا یوسف علیہ السلام۔ اللہ نے اس لیے ذکر کیا، اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے اتنے انعامات بھی کیے تھے، اور یہ سارے ہی بنی اسرائیل میں سے تھے۔ یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل، بنی اسرائیل کہتے ہیں نا، وہ اسرائیل ان کا لقب تھا یعقوب کا، تو اسی لیے نبی علیہ السلام نے یہ تعریف یوسف علیہ السلام کی ہے۔ یوسف علیہ السلام کا جو معاملہ ہے، ان کا جو واقعہ ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، وہ بہت قریب ہے، وہ انشاءاللہ کل میں ذکر کروں گا، ٹائم آج کافی ہو گیا۔ تو بہرحال اللہ رب العالمین نے یہ ذکر کیا۔ اس کے بعد جیل کا ہے واقعہ، ان کے بھائیوں کی ساری وہ مکر و فریب ہے، دھوکے سے لے جانا، پھر وہ کمی اتنی بھی عقل کام نہیں کرتی، کہتے ہیں کہ جب نقل کے لیے عقل چاہیے، جب دھوکہ کرنے لگے تھے تو کم از کم قمیض ہی پھاڑ لیتے۔ کبھی یوسف کو تو بھیڑیا کھا گیا، چیر پھاڑ کر گیا، لیکن قمیض سلامت رہی۔ دیکھیں عقل اللہ نے نشانی تو کوئی دینی تھی۔ یعقوب نے کہا تم فریب ہی کرتے ہو، مجھے خدشہ وہی جو تم پہلے تھا وہی تم کر کے آئے ہو، حسد تھا، حسد کی وجہ سے یہ کہا، بلکہ قتل کرنے گئے تھے، محمد رسول اللہ کو قتل کرنے گئے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مشابہت ہے دونوں میں۔ پھر کنویں میں پھینک دیا، آپ علیہ السلام کو بھی غار ثور میں رہے، شیب ابی طالب میں رہے، یہ قریب واقعہ۔ تو حسد، بغض، نفرت کا اظہار قتل کرنے تک بھی لے گیا، اور اس کام کے لیے بھی لے گیا۔ اللہ رب العالمین کے فیصلے اور ہی تھے۔ پھر اس کے اندر عزیز مصر کی بیوی کا واقعہ ہے۔ یہاں پر ایک چیز کی ہمیں تصحیح کرنی چاہیے کہ ہم عام طور کے اندر اس واقعے میں زلیخا ایک نام استعمال کرتے ہیں۔ یہ اسرائیلی روایات تو ہو سکتی ہیں، لیکن محمد رسول اللہ سے یہ ثابت نہیں ہے۔ آپ کے کسی صحابی نے یہ لفظ استعمال نہیں کیا، یہ نام نہیں بولا۔ اسی طرح جس طرح ہم کہتے ہیں جی آدم علیہ السلام نے گندم کا دانہ کھایا تھا، بھی اللہ نے تو قرآن میں شجرہ کا ذکر کیا ہے، میں اور آپ کون ہوتے ہیں کہ اس کو گندم میں یا کسی اور دانے میں فکس کرنے والے؟ شجرہ بس شجرہ ہے، درخت ہے، کوئی سا بھی۔ اسی طرح یہ عزیز مصر کی بیوی ہے، یہاں تک ٹھیک ہے، زلیخا ہے نہیں ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، اس کا نام ذکر نہیں۔ اللہ نے وہ بھی مکر و فریب کیا، اس کا بھی اللہ نے اظہار کیا، بتایا کہ یہ اس کا فریب تھا، یہ اس طرح دھوکہ دیا، اور یوسف علیہ السلام کا اللہ نے تحفظ کیا۔ دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو یہاں شہادت اور گواہی دلوائی نا، اس میں بھی ایک شبہ ہے کہ جی بچے نے گفتگو کی تھی، اگرچہ یہ واقعہ موجود ہے، روایت میں ملتا ہے، لیکن اس کو اکثریت نے ضعیف کہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو یہاں پر ذکر کیا ہے وہ یہ ذکر کیا ہے کہ من اہلیہا،
اس کی اہل میں سے جو خاتون تھی عزیز مصر کی بیوی، اس کا کوئی رشتہ دار بولا تھا، اور اسی طرح کچھ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ داڑھی والا تھا، یعنی بڑا آدمی تھا، بڑی عمر کا۔ تیسری دلیل اس میں یہ ہے کہ اس نے جو بات کی تھی نا وہ حکمت سے بھرپور تھی، کہ قمیض دیکھو، اگر پیچھے سے ہے تو یہ جھوٹی ہے، وہ سچا، اگر آگے سے ہے تو پھر بندہ جھوٹا ہے، نعوذ باللہ۔ یوسف علیہ السلام یہ غلط کہہ رہے ہیں، یہ سچی، سارا پروسیس اس نے بتایا تھا۔ حالانکہ مریم کے بارے میں بچہ بولا تھا تو سیدھی سیدھی بات کی تھی، انی عبداللہ۔ جریج کا جو واقعہ ہے اس پر تہمت لگی تھی، وہ لمبا ایک واقعہ صحیح بخاری میں موجود، اس میں بچے نے گفتگو کی تھی، سیدھی سیدھی بات کی تھی۔ یہاں پر حکمت والی اصول قاعدہ، اور اصول قاعدہ بچہ نہیں بیان کر سکتا، تو یہ دلائل ہیں اس بات کو واضح کرنے کے لیے کہ یہاں بچہ نہیں تھا بلکہ بڑا تھا اور اس کے خاندان میں سے تھا، اس کی طرف کا تھا، اور اس نے دیکھا نہیں تھا ابھی کہ قمیض کہاں سے پھٹا۔ یوسف علیہ السلام کی قمیض پیچھے سے پھٹا تھا، فوری سمجھ گئے سارے۔ عزیز مصر نے کہا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ، تو گناہ گار ہے، لیکن اس کے باوجود اس نے پھر کہا وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي، وہ تھوڑا سا کور کرنے لگ گیا کہ بیوی تو میری ہے، اس طرح ہو گیا۔ پھر یوسف علیہ السلام نے بھی اللہ سے جیل مانگی کہ اللہ یہ تو پھنسا رہی عورتیں آ گئیں، انہوں نے ہاتھ کاٹ لیے، انہوں نے، یہ سارا ایک ماحول تھا اس لیے کہ کس طرح یوسف کو پھنسا لیں، یہ عورت بچ جائے۔ اور پھر اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی امہات کو کہا تھا کہ آپ نے کہا تھا نا کہ مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو نماز پڑھے۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ کمزور دل ہے، نہیں پڑھا سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا، ایک روایت میں ہے کہ تیسری مرتبہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں کمزور دل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم وہ کام کر رہی ہو جو یوسف کے متعلق عورتوں نے کیا تھا، کہ وہ بھی بات نہیں مان رہی تھی، ہلے حجت کر رہی تھی، تم بھی میری بات پہ ہلے حجت کر رہی ہو، میں نے کہہ دیا ابو بکر کو حکم دو نماز پڑھائے، بات ختم ہو گئی۔ حالانکہ ان کی طرف سے یہ تھا، عائشہ بیٹی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امی جان، وہ تھا کہ میں باپ اپنے کو جانتی ہوں نرم دل ہے، نماز نہیں پڑھا سکے گا، غم کر لے گا، نماز مکمل نہیں کر سکے گی، یہ، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تو اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ میرے بعد خلیفہ ہے تو ابو بکر ہے، یہ اشارے تھے، تو یہ بھی مسئلہ یہاں حل ہو جاتا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے یہاں یہ بات کہی تھی، یہ اشارہ دیا تھا، اس کی وجہ اور سبب یہ تھا کہ حل و حجت۔ اس سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ اللہ کے نبی کا حکم آ جائے تو پھر پیچھے نہیں ہٹنا، بس حرف آخر ہے، پھر قیلا وقالا، اگرچہ مگرچہ چونکہ چنانچہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے، بس اس کی پاسداری کرنی ہے، پھر اس سے آگے پیچھے نہیں ہونا، نہ آگے بڑھنا ہے نہ پیچھے رہنا ہے، بس اس حکم کی تعمیل کرنی ہے، کوئی چونچا نہیں۔ یہی اطاعت اور یہی فرما برداری ہے، اور اسی کے انعامات اللہ رب العالمین نے رکھے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے پھر وہ واقعات خواب کے متعلق ذکر کیے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے بعد دو لوگ آئے، ان کے ساتھی تھے، انہوں نے کہا جی میں شراب بنا رہا ہوں، دوسرے نے کہا کہ میرے سر کو جو ہے نا وہ کھا رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے یہاں پر دیکھیں اسلوب دیکھیں دعوت کا، ان کا مسئلہ حل کرنے سے پہلے یوسف علیہ السلام نے نا دعوت دی ان کو، کس کی؟ یا صاحب السجن، ان الفاظ کے ساتھ، اور ساتھ کیا کہا؟ ام اللہ الواحد القہار، میرے جیل کے ساتھی۔ بڑا خوبصورت جملہ ہے، جب بندہ کسی کو اس طرح رغبت دلاتا ہے نا تو وہ دلی طور پر اس کے قریب ہوتا ہے۔ اور ان کا مسئلہ حل کرنے سے پہلے ان کو دعوت کیا دی؟ اللہ، اللہ ایک ہے، اس کی اطاعت کرو، اس کی فرما برداری کرو، ما تعبدون من دون اللہ، اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، وہی ہے۔ یہ ساری دعوت دینے کے بعد پھر ان کے خواب کی تعبیر بیان کی، اور وہ بھی اس طرح بیان کی کہ دونوں کو نہ پتہ چلے کہ میری خواب کی تعبیر ہے کیا۔ دونوں خواب کی تعبیر بتا دی کہ ایک سولی پہ چڑھا دیا جائے گا، ایک بادشاہ کو شراب کشید کر کے پلائے گا، دونوں کو، لیکن وضاحت نہ کی، کس لیے؟ کہ جو سولی پر چڑھے گا وہ خوف کی کیفیت میں چلا جائے گا، وہ ویسے ہی مر جائے گا۔ یہ حکمت ہے، دعوت کا طریقہ ہے، اسلوب ہے، اور یہی رسول اللہ نے بھی اختیار کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کبھی کسی میں کمی دیکھتے تھے نا تو اس کو مینشن نہیں کرتے تھے فلاں ایسا کر، آپ اجتماعی اعلان کرتے تھے کہ ایسا نہیں، ایسا ہونا چاہیے۔ یہ دعوت کا طریقہ ہے جو کہ یوسف نے بھی اپنایا علیہ السلام، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی اپنایا تھا۔ اور اسی میں ایک دلیل یہ ہے، ہم بطور مفتی بھی جب کوئی سائل آتا ہے نا، میری ذاتی بھی یہی کوشش ہوتی ہے، شاید یہی میری ذہن میں تھا کہ یہی دعوت کا طریقہ ہے، کہ جب کوئی سائل آتا ہے نا اس کو پہلے دعوت دیتے ہیں حق کی۔ ہمارے پاس زیادہ تر وراثت کا مسئلہ آتا ہے یا طلاق کا مسئلہ آتا ہے، بس، اور لوگوں کو ضرورت محسوس ہی نہیں ہوتی۔ خیر، جب یہ آتا ہے نا تو ہم صحیح بات بتاتے ہیں پہلے، اس کے بعد ان کا مسئلہ، اور اس کی بھی دلیل یہی ہوتی ہے کہ ایک داعی کی ذمہ داری ہے کہ اگر وہ کہیں غلطی دیکھے تو اس کی نشاندہی کرے، اس کی اصلاح کرے، جیسا کہ شعیب نے بھی کہا تھا ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، میری جو استطاعت میں ہے وہ تو میں اصلاح کروں گا، وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت الیہ انیب، اللہ پر ہی توکل ہے، اللہ پر ہی بھروسہ ہے، اسی کی طرف ہی رجوع ہے، اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ تو ایک داعی کی یہ ذمہ داری ہے
کہ وہ غلطی کو دیکھے، اس کی نشاندہی کرے اچھے طریقے سے، اچھے اسلوب سے، منوانے کے چکر میں نہ پڑے۔ ہمارے ہاں جھگڑا ہی تب ہوتا ہے جب ہم منوانا شروع کر دیتے ہیں زبردستی، اور پھر بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یار جس بات کو میں منوا رہا ہوں وہ ہے ہی غلط، شرمندگی پر شرمندگی ہے نا۔ تو آپ دعوت دیں جو آپ کو پتہ ہے حق صحیح ہے، اپنی ضد بازی نہ لے کر آئیں درمیان میں، اپنا تعصب نہ لے کر آئیں، بلکہ قال اللہ قال رسول کو لے کر آئیں۔ یہی حق ہے، یہی صداقت ہے، یہی علمبرداری ہے، اور اسی کا اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں پابند کیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے پاس خواب آتا ہے، تعبیر بتاتے ہیں۔ اس میں ایک اور بھی بات ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب کے بارے میں یہ حکم دیا ہے کہ اگر اللہ کی طرف سے اچھا خواب ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ تمہارے حق میں بہتر کرے گا، بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر برا ہے تو اللہ سے مغفرت طلب کرو، معافی مانگو، اللہ تمہارے حق میں بہتر کر دے۔ آپ نے تعبیرات کے چکر میں نہیں ڈالا۔ ہمارے ہاں یہ آج کل فیشن ہے جی، خواب دیکھ لیا، تعبیر تعبیر تعبیر، اور تعبیر بتانے یہ ایسا علم ہے جو کتاب و سنت میں یہ سینہ بسینہ نہیں ہے، روایتاً درایتاً نہیں ہے، یہ اللہ جس کو دے دے، جس کو سمجھ دے دے۔ اب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بھی جب خواب کی تعبیر لینے آئے تھے نا، اس سے پہلے لوگوں نے کہا تھا قالوا اضغاث احلام وما نحن بتأویل الاحلام، کوئی کہتا ہے یہ ہے، کوئی کہتا ہے تم پھنس جاؤ گے، کوئی کیا کرتا ہے، خام خواہ۔ ہمیں اپنی عقل اس میں نہیں دوڑانی چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ خواب کی تعبیر بھی ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی کی دین کے معاملے میں رہنمائی کر رہے ہیں، اگر آپ نے غلط کر دی تو پھنس جائیں گے۔ تو اس لیے اس میں شہرت کا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ للہیت ہونی چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اور اسی طرح خواب پوچھنے والے کو بھی بریک لگانی چاہیے۔ اس میں خواتین جد طولہ رکھتی ہیں، وہ بہت زیادہ اس میں لمبا وسیع ہاتھ رکھتی ہیں، فوراً خواب یہ دیکھ لیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا۔ بھئی اگر دیکھ لیا پہلے تو اذکار کریں، صبح شام کے اذکار کریں، کوئی بری چیز دیکھ لی ہے تو نہ ذکر کریں، اس کو بھلانے کی کوشش کریں، اور ذکر نہ کرنے کی وجہ اور سبب سے اللہ رب العالمین آپ سے اس کو ظاہر کر دے۔ اچھا خواب دیکھ لیا تب بھی ذکر نہ کریں، ہاں کسی سے کوئی آپ نے ڈسکس شوہر ہے یا اس سے کیا ہے، اچھا ہے، آپ اچھا سمجھتے ہیں، اللہ سے دعا کریں اللہ آپ کے حق میں بہتر کرے، یہ تعلیم ہے۔ باقی بہت ہی قلیل ایسی چیزیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعبیر کے اعتبار سے بتلائی ہیں، اور اس طرح یوسف علیہ السلام کو اللہ نے علم دیا تھا، اس علم کی بنیاد پر یوسف علیہ السلام نے یہ تعبیرات کی تھی، اور اللہ نے حق سچ کی تھی، حق سچ۔